ملالہ یوسفزئی ٹارگٹ کلنگ کا شکار کیوں بنی؟ ملالہ یوسفزئی کے خلاف طالبان کیوں تھے؟ ملالہ یوسفزئی کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار کیوں بنایا گیا؟ 1 بک 1 پین 1 ٹیچر اور 1 کڈز، یہ موٹیو اور یہ سلوگن کیا تھا؟ اور ملالہ یوسفزئی آج کن حالات میں رہ رہی ہیں اور کہاں پہ رہ رہی ہیں، اور ان کو کون کون سے ایوارڈ دیے گئے، سب کچھ جان سکیں گے آج کی اسی ویڈیو میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور مزید آپ تک نئی انفارمیشن کے ساتھ نئی ویڈیو پہنچائی جا سکے۔ الرحمن الرحیم، ویلکم گائز ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ جان چکے ہیں، ملالہ یوسفزئی۔ ملالہ یوسفزئی کے بارے میں جاننے سے پہلے ضروری تھا کہ ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانا جائے۔ تو پہلے جو ہم نے پریویس 2 ویڈیو ریکارڈ کی تو ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسی چینل پر۔ وہ بتانے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ ایک گراؤنڈ بن جائے، ایک بیس بن جائے، تاکہ ہم پراپرلی اور ایزی وے سے ملالہ یوسفزئی کو ڈسکس کر سکیں۔ اب ملالہ یوسفزئی کی پیدائش 96 میں ہوتی ہے، اپنے والد کی شادی کے 1 سال کے بعد۔ جب ملالہ یوسفزئی اسکول جانے کے قابل ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے والد کے اسی اسکول یعنی کہ خوشحال پرائیویٹ لمیٹڈ اسکول میں ایڈمیشن لیتی ہیں۔ اسی دوران ایک اللہ نے صلاحیت سے نوازا تھا، تو وہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو انہوں نے ایک ڈائری لکھنا شروع کی جو کہ کافی مشہور ہے، گل مکئی۔ تو وہ ڈائری جب لکھنا شروع کی تو وہ ڈائری، اس میں سارے ایونٹس جو ان کی لائف میں ہوئے تھے، جو ان کی ہوش میں ہوئے تھے، وہ سارے انہوں نے رائٹ ڈاؤن کیے تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آئی ایم اسکیئرڈ، تو وہ بھی اس میں مینشن کیا تھا۔ یہ خواب کیا تھا، کیوں دیکھا اور کیا چکر تھا اس کا؟ یہ خواب وہی تھا جب طالبان اسلام آباد کی سڑکوں تک جا چکے تھے، پاکستان کے ایون کے مساج سینٹر جو چائنیز مساج سینٹر تھے وہ بند ہو چکے تھے، سوات میں راہ راست جو تھا وہ آپریشن شروع ہو گیا تھا طالبان کے خلاف۔ تو اسی مد نظر رکھتے ہوئے، ان سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک ڈائری لکھی۔ پھر انہوں نے 2008 میں اپنا ایک BBC اردو کو انٹرویو ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ لائف انڈر طالبان تھریٹ۔ یہ انٹرویو دینا تھا کہ طالبان فلی فلیج ان کے اگینسٹ ہو گئے۔ وہ طالبان جو پہلے ہی یوسفزئی فیملی کے خلاف تھے، اس کے والد کے اسکول کھولنے کے، طالبان کے خلاف بولنے کے، وہ اب ان کی نظروں میں بھرپور آ چکے تھے۔ اب وہاں پہ ایک طرف آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا، ایک طرف طالبان اپنی پوری جوبن کے ساتھ پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ اور حملے کر رہے تھے۔ دوسری طرف ملالہ یوسفزئی سپیچ کے ذریعے، ایک سپیچ کمپٹیشن کے ذریعے اور مختلف جو تھی کانفرنس میں طالبان پہ کھلم کھلا جو تھی وہ کرٹیسائز کر رہی تھی۔ تو اب کیا ہوا، ملالہ یوسفزئی جو کہ طالبان کی نظروں میں آ چکی تھی، اب وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئی۔ 10 اکتوبر کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پہلے سوات میں ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کنڈیشن جو ہے وہ نارمل ہے، لیکن کنڈیشن نارمل نہیں تھی۔ اس دن جب ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئی 10 اکتوبر کو، اس دن صرف ملالہ یوسفزئی نہیں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ ان کی 2 بیسٹ فرینڈ منیبہ اور شازیہ بھی انجرڈ ہوئی تھیں، لیکن کوئی بھی شخص ان کو ڈسکس نہیں کرتا۔ اب ملالہ یوسفزئی پھر سوات کے ہاسپٹل سے CM ہاسپٹل راولپنڈی منتقل ہوئی، جہاں پہ ایک کرنل ڈاکٹر نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور کافی جو تھی وہ سویئر کنڈیشن بتائی، لیکن آپریٹ اچھا کیا۔ لیکن آرگنائزیشن، کیونکہ ملالہ یوسفزئی اب ملٹی نیشنل جو تھی وہ سیلیبریٹی بن چکی تھی، انٹرنیشنل میڈیا نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے، NGOز نے ان پہ، پاکستان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور ملالہ یوسفزئی کو پھر انگلینڈ برمنگھم کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، سرجری کی، اور 6 دنوں کے بعد 16 اکتوبر کو ان کو ہوش آیا۔ تو جب ہوش آیا تو انہوں نے پھر بھی وہی کی، ایک ڈیمانڈ کی تھی، مجھے پین اور ایک کاغذ دیا جائے تاکہ میں لکھ سکوں۔ تو ملالہ یوسفزئی کی اچیومنٹس کون کون سی تھی؟ ملالہ یوسفزئی کو کئی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2011 میں 2011 میں پریزیڈنشل ایوارڈ دیا گیا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی 2014 میں یعنی کہ 2014 میں ملالہ یوسفزئی کو نوبل چائلڈ پیس ایوارڈ دیا گیا۔ اس سے پہلے ملالہ یوسفزئی کو 2009 میں ایمسٹرڈیم میں نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ اب ایک پین، ایک بک، ایک ٹیچر اور ایک طالب علم، یہ موٹیو کیا تھا؟ یہ موٹیو یہی تھا تاکہ پاکستان میں ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، ہر طالب علم کو پینسل کاپی کا رائٹ ہونا چاہیے، اور ان کو ایک ٹیچر دیا جائے تاکہ ان کی گرومنگ کر سکے۔ تو یہ ان کا موٹیو تھا اور یہی ان کا سلوگن تھا۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کن حالات میں رہ رہی ہیں، تو وہ بڑے اچھی کنڈیشن میں، بڑے اچھے حالات میں رہ رہی ہیں۔ برمنگھم جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کا ایک کافی بڑا سٹی ہے، وہاں پہ ان کی رہائش ہے، اور وہیں پہ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کنٹینیو کی ہوئی تھی۔
ان کی ساری فیملی آفٹر ٹارگٹ کلنگ ادھر ہی موو ہو گئی۔ ملالہ یوسفزئی اپنی بک میں لکھتی ہے آئی ایم ملالہ کہ شروع میں ہمیں کافی اسٹرگل کرنا پڑی وہاں سیٹل ہونے کے لیے، خاص طور پہ میری والدہ کو، کیونکہ وہاں کا لینگویج جو تھا، انوائرمنٹ اور تھا، اٹھنا بیٹھنا اور تھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نہیں بیٹھتے تھے جس طرح پاکستان میں ایک کلچرل بیٹھک ہوتی ہے۔ تو شروع میں کافی مشکلات ہوئیں، لیکن گریجولی وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 2 ویڈیو ملالہ یوسفزئی پہ ریکارڈ کی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ پریویس چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اپنا خیال رکھیے گا گائز۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔